الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور زمین میں جو بھی رینگنے والے ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے اور ان کے وعدے کی جگہ بھی جانتا ہے۔ ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، تاکہ اللہ رب العزت آزما لے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے کہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ موت کے بعد اٹھایا جانا تو کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے۔ تمام تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے، بے شمار درود و سلام و نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تمام صحابہ پر اور تمام اہل بیت پر۔ مختصر حمد و صلات کے بعد محترم بھائیوں، سورہ ہود کی 6 نمبر اور 7 نمبر آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک چیز کے بارے میں واضح بیان فرما دیا ہے، اور وہ چیز یا وہ مسئلہ یہ ہے جس کے لیے ہر انسان پریشان ہے، اور وہ مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ رب العزت کی صفت مبارکہ الرزاق اور الرازق کے بارے میں بیان کیا تھا، تو کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے۔ تو رازق اور رزاق، رازق رزق دینے والا، اور الرزاق بہت زیادہ بے تحاشا بے حساب رزق دینے والا۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کا وصف ہے، اور اللہ رب العزت ہی جو ہے وہ ہر چرند کو، ہر پرند کو، ہر مخلوق کو رزق مہیا کرتا ہے۔ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ہود کی 6 نمبر اور 7 نمبر آیات مبارکہ۔ ان میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ ہدایت بیان فرمائی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جو بھی رینگنے والا ہے، رینگنے والے سے مراد چلنے والا، دوڑنے والا، زمین سے چمٹ کر آگے بڑھنے والا، یعنی جو بھی مخلوق زمین میں ہے، الا علی اللہ رزقها، تو ان سب کا رزق وہ اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی جو بھی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، تو اس کی خوراک اور اس کے زندہ رہنے کا جو کی ضرورت ہے، جو وسائل ہیں، وہ اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی ان کے لیے اس زمین میں رکھ دیے ہیں۔ اور رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو انسان کھاتا ہے یا پیتا ہے، رزق سے مراد یہ آکسیجن بھی ہے، ہوا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اور اسی طرح پہننے کے لیے کپڑے ہیں، یہ بھی رزق میں شمار ہوتا ہے، رہنے کے لیے جگہ ہے، یہ بھی رزق میں شمار ہوتی ہے، اور اس طرح کی بے بہا نعمتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری رزق میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذمہ جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی یہاں پر یہ جو اللہ رب العزت نے بات بیان فرمائی ہے، اس بات کے بعد کہ ساری مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو اس کے بعد یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان بنائے۔ یعنی زمین و آسمان بنانے سے کا کیا مطلب ہے کہ اس زمین میں اور آسمان میں جو نعمتیں مخلوقات کے زندہ رہنے کے لیے چاہیے، وہ بھی اللہ رب العزت نے اس میں جو ہے وہ بنائی ہیں، اور اس کے علاوہ اور دوسری نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے اس میں بنائی ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جن اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کے زندہ رہنے کے لیے کوئی وسائل جو ہے وہ اس دنیا میں یا اس کائنات میں موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہی اس کے زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ بندوبست کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائے، یعنی ہر جاندار کے رزق کا بندوبست اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مخلوقات بنائیں، پھر انسان کو بنایا، جنوں کو بنایا، اور انہیں اس دنیا میں بھیجا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بات آزما لیں، یہ بات جان لیں کہ تم میں سے بہترین عمل، احسن عمل جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ تو در حقیقت انسان اور جن جو مکلف ہیں، اللہ کے احکامات کی بعض پرس ان سے کی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا، یہ 2 مخلوقات، اور اس کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان سے بھی حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ لیکن دوسری مخلوقات کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کا انصاف کر کے، ان کا بدلہ دلوا کر انہیں ختم کر دیا جائے گا، مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ صرف انسان اور جن جو ہے یہ 2 مخلوقات جو ہے وہ باقی بچیں گی جن سے حساب و کتاب ہوگا، اور ان کے لیے جنت اور جہنم کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں، یعنی کن سے؟ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی جو انسان مر گیا، جو جانور مر گیا، جو مخلوق مر گئی، وہ مٹی میں مل گئی، اب وہ دوبارہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوگی اور دوبارہ پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے ہر انسان کا، ہر چرند کا، ہر پرند کا، ہر جن کا، ہر مخلوق کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اے انسانوں، تم غربت اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے غربت، بھوک، افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ، منع کرنے کی وجہ کیا ہے کہ تم جو ہے انہیں رزق نہیں دیتے، اپنی اولاد کو رزق جو ہے جو کھلاتے ہو وہ تم نہیں کھلاتے، بلکہ اللہ جو ہے وہ تمہاری اولاد کو رزق کھلاتا ہے، اور تمہیں بھی جو ہے وہ رزق اللہ رب العزت دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اس محنت اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں جو ہے وہ اسے رزق ملتا ہے، بلکہ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جو اس کی اس تھوڑی سی محنت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی زندگی گزارنے کا جو ہے وہ سہولت کے ساتھ جو ہے بندوبست کر دیتا ہے۔ تو رزق جو انسان کو حاصل ہوتا ہے محنت کے نتیجے میں، کام کے نتیجے میں،
وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اس ڈر سے کہ میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، اور اگر میری اولاد ہوئی تو میں کہاں سے کھلاؤں گا، تو اس ڈر سے انہیں قتل نہ کرے۔ اولاد کو قتل کرنا کیا ہے؟ ایک تو ظاہری صورت ہمارے سامنے ہے کہ غربت آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے، جس طرح اس دوران یہ معاملات ہوئے تو بھوک کی وجہ سے بعض لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ ایک تو یہ ظاہری صورت ہے۔ دوسری، جو عرب کے اس وقت کے کا جو معاشرہ تھا اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ عزل کرتے تھے، یعنی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں جو بہبود آبادی کا منصوبہ ہے حکومتوں کی طرف سے، اور اس میں جو ہے وہ اولاد کے کنٹرول کی جو ہے وہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ، یہ جو پالیسی آئی ہے، اور 2 بچوں کے بعد وہ اولاد کی بندش ہے، اس میں پھر کئی طریقے ہیں، آپریشن کروا دیے جاتے ہیں، نس بندی کروائی جاتی ہے، اور طریقوں سے جو ہے وہ اولاد کے اس دنیا میں آنے کے لیے جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہ در حقیقت جو ہے وہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ اور اسی طرح یورپین ممالک میں، امریکہ میں، وہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ صفائی کروا لیتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں در حقیقت اولاد کے قتل کی ہیں۔ تو اس سے یہ جو اس آیت مبارکہ میں منع ہے یہ اس صورت سے ہے کہ اولاد کو قتل کرنے کے لیے یا اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کرو۔ اور یہ جو حکومتوں کی سطح پر بہبود آبادی کے منصوبے بنائے جاتے ہیں وہ در حقیقت خوشحال گھرانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور خصوصاً مسلم ممالک کی آبادی، اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ منصوبے لائے گئے، اور افریقی ممالک کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ منصوبے لائے گئے۔ افریقی ممالک کی آبادی اس لیے کم کرنا کہ وہاں پر وسائل بہت زیادہ ہیں، زمینوں کے اندر خزانے بہت زیادہ ہیں، تو اس سیاہ فام نسل کو اس صفحہ ہستی سے ہی ختم کر دیا جائے، اس دنیا سے مٹا کر ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا جائے۔ پھر کبھی وہاں پر یہ خاندانی منصوبہ بندی کے یہ لائے جاتے ہیں، کہیں پھر پولیو ویکسین کے نام پر ان میں بیماریاں پھیلائی جاتی ہیں، کبھی ان میں ایبولا وائرس، کبھی کانگو وائرس، اس طرح کے وائرس وہاں پر پھیلا کر جو ہے وہ دنیا کی آبادی کم کی جاتی ہے۔ اور مسلم ممالک میں یہ بہبود آبادی کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ، یہاں پر ہمارے ہاں زور دیا جاتا ہے کہ کم بچے پیدا کرو تاکہ جو تم کماتے ہو وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکو، اچھا پہنا سکو، اچھی ان کی تربیت کر سکو۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے۔ اور یورپین ممالک میں کیا صورتحال ہے، آسٹریلیا میں کیا صورتحال ہے، نیوزی لینڈ میں کیا صورتحال ہے کہ وہاں پر جب یہ مہم چلائی گئی کہ کم بچے پیدا کرو تو ان کی عورتوں نے اتنے کم بچے پیدا کرنے شروع کر دیے کہ اب ان کی عورتیں بھاگتی ہیں کہ ہم بچہ پیدا نہیں کریں گی۔ یورپین ممالک کی عورتیں بھاگتی ہیں کہ ہم بچہ پیدا نہیں کریں۔ وہاں اب کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ وہاں پر آبادی کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان ممالک کو اپنے ملک پر حکومت کرنے کے لیے نسل دستیاب نہیں ہے آئندہ دنوں میں۔ تو انہوں نے کیا آفرز کیے ہیں کہ جو عورت زیادہ بچے پیدا کرے گی حکومت ان کا خرچہ بھی اٹھائے گی اور انعام بھی دے گی اور انہیں جو ہے وہ سہولیات بھی دے گی۔ یعنی کتنی متضاد پالیسی ہے اس دنیا میں آبادی کے حوالے سے کہ وہاں پر اگر عورت بچہ پیدا کرے تو اسے انعام بھی دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اور رعایت بھی دی جاتی ہے، اس بچے کا خرچہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ اور وہی یورپین ممالک ہمارے ملکوں میں کیا پالیسی لاتے ہیں کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ۔ یہ دراصل مسلم دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کا خطرناک منصوبہ ہے۔ چائنا میں آبادی جو ہے وہ کنٹرول کی گئی، وہاں پر قانون کیا تھا کہ 1 بچے سے زیادہ عورت کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اب کسی کا 1 بچہ پیدا ہو جائے، وہ مر جائے یا کچھ بھی ہو جائے، وہ دوسرا بچہ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اب وہاں پر کئی سال گزرنے کے بعد صورتحال اتنی خراب ہوئی آبادی کے تناسب میں
کہ بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، نوجوانوں کی تعداد کم ہو گئی، اور نوجوان جو کماتے ہیں وہ بوڑھوں کی افزائش پر، ان کی نگہداشت پر خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اب چائنا نے یہ قانون پاس کیا، یہ پالیسی لا رہے ہیں کہ ہر عورت 2 بچے پیدا کر سکتی ہے، یعنی یہ قانون قدرت ہے۔ اس دنیا میں انسان کا آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے اس دنیا میں آنا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے، جس روح نے اس دنیا میں آنا ہے۔ اب انسان مصنوعی طریقے پر انہیں روکتا ہے، تو یہ روکنا کیا ہے؟ یہ دراصل قتل ہے۔ یہ ان روحوں کو اس دنیا میں آنے سے یا ان انسانوں کو اس دنیا میں آنے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ ان کو قتل کرنا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی اور بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ تو دنیا کا اصل مسئلہ وسائل کا کم ہونا نہیں ہے، دنیا کا اصل مسئلہ خوراک کا کم ہونا نہیں ہے، دنیا کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان وسائل پر ان انسانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ جو ظالم ہیں، جو بے حس ہیں، اور جو لاکھوں کروڑوں کی آبادیاں قتل کرنے میں انہیں ذرا بھر بھی جو ہے وہ جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتی، لہذا وہ مختلف بیماریوں کے ذریعے آبادی کم کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے کہ جب تک وسائل منصفانہ طور پر تقسیم نہیں ہوں گے، یہ دنیا کے مسائل خوراک کے اور اسی طرح دوسری ضروریات کے وہ حل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت جو انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، بستے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بعض اوقات ایک تو یہ مصنوعی جو ایک سبب ہے کہ وسائل ظالموں کے ہاتھوں میں، اس وقت ساری دنیا کے وسائل ظالموں کے ہاتھوں میں، خوراک کے وسائل، پانی کے وسائل، صحت کے وسائل، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کو جتنا چاہتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں، جس سے روکنا چاہتے ہیں وہ روک لیتے ہیں۔ جس طرح صومالیہ میں پابندیاں لگائی گئی ہیں، وہاں پر قحط کی صورتحال ہوئی، بعض افریقی ممالک پر پابندیاں لگا دی گئی، وہاں پر قحط کی صورتحال ہوئی، یا جس طرح صدام کے دور میں عراق پر پابندیاں لگائی گئی دواؤں پر، تو دواؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے 10 لاکھ بچے جو ہے وہ فوت ہوئے۔ اسی طرح افریقی ممالک میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ تو پابندیاں کنہوں نے لگائی ہیں؟ ان طاقتور ممالک نے جن کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، اور کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے کی جو ہے وہ ہمت نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ جو ہے وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے خوراک کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، یا وسائل کی کمی ہے۔ دوسرا، کچھ انسان کی اپنی خطائیں ہوتی ہیں، اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر یہ غلطیاں جب مجموعی طور پر معاشرے میں پھیل جائیں، پھر مجموعی طور پر تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس دنیا میں جو مجموعی طور پر مسائل درپیش ہیں انسانیت کو، وہ ان کی مجموعی غلطیوں کی وجہ سے ہیں، ان کی اجتماعی خطاؤں کی وجہ سے ہیں، اور یہ تنگیاں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک اجتماعی طور پر ایک تو توبہ نہ کی جائے، اللہ سے رجوع نہ کیا جائے، اور وہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں جو اللہ نے بتائے ہیں وسائل کی کشادگی کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے جو اسباب اللہ رب العزت نے بتائے ہیں وہ اختیار نہ کیے جائیں۔ اب انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اسباب سے منہ موڑ لیتا ہے، اور اپنی طرف سے جو ہے وہ خود ساختہ وہ ترکیبیں اور جو ہے وہ طریقے اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی ان کا نتیجہ نکلتا ہے، کبھی ان کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ لیکن جو اللہ کے بتائے ہوئے اسباب ہیں، اگر انسان ان کو اختیار کر لے اور اچھی طرح جو ہے وہ ان پر عمل کرے، تو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی رزق کی کشادگی ہوگی، فراوانی ہوگی، اور ہر چیز انسان کو سہولت سے ملے گی۔ ظاہری صورت میں آپ سعودی عرب میں دیکھ سکتے ہیں، اور دنیا کے یورپین ممالک ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے اسباب اختیار کیے گئے ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ انصاف ہے کہ انصاف دیا جائے،
وہاں کی حکومتیں اپنی عوام کے لیے انصاف لازماً مہیا کرتی ہیں، چاہے دوسرے دنیا کے لیے وہ انصاف کے معیار وہ نہ ہوں جو ان کی اپنی عوام کے لیے ہیں، تو وہاں کی عوام خوشحال ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں وہاں پر حدود کا نفاذ ہے، حدود کا نفاذ بھی رزق کی کشادگی کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح وہاں پر اسلامی قوانین ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے وہ بے بہا جو ہے وہ نوازا۔ لیکن بعض اوقات انسان کی انفرادی اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے تنگیاں آ جاتی ہیں، تو کشادگی رزق کے اسباب میں سے ایک سبب جو اللہ رب العزت نے بتایا وہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کا خوف، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، اللہ انسان سے یہ نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کو کھلائے یا اللہ کو پہنائے، اللہ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو احکامات انسان کو بتائے ہیں انسان ان احکامات پر عمل کرے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، یعنی اگر اس کے لیے راستہ تنگ ہے، بند ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، راستہ کشادہ کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی، وہاں سے اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے اسباب جو ہے وہ مہیا کر دیتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں جو میں نے مثال دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چٹان پر عصا مارا اور اس سے 12 جو ہے وہ چشمے پھوٹ پڑے پانی کے، اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور جو ہے وہ سارے لوگ 1400 صحابہ جو ہے وہ بڑی تکلیف میں تھے، گرمیوں کے دن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ جسے ہم سندھی میں لوٹا کہتے ہیں جس سے دودھ ڈالا جاتا تھا پہلے، اس طرح کا کوئی برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لے کر آؤ، یعنی چھوٹا سا برتن تھا۔ وہ لایا گیا، اس میں پانی ڈالا گیا، یعنی ایک لوٹے کی مثال آپ لے لیں یا جگ کی مثال لے لیں، چھوٹا جگ جو ہوتا ہے اس میں پانی لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا، اپنا دست مبارک ڈالا، آپ نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑا، جس طرح چشمے سے پانی پھوٹتا ہے اس طرح آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور وہاں پر موجود جو صحابہ تھے انہوں نے خوب جی بھر کر پانی پیا، جتنے برتن تھے وہ اپنے بھر لیے، جتنے جانور موجود تھے ان سب کو جو ہے وہ پانی پلایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یعنی اصل حقیقت کیا ہے کہ رزق کی جو چابیاں ہیں، رزق کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جب چاہے جیسے چاہے وہ انسان کو عطا کر دے۔ یہ مطلب ہے کہ انسان کے ظاہری اسباب پر یا انسان کے ظاہری اعمال پر جو ہے وہ رزق کا جو ہے وہ دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت پر رزق کا دار و مدار ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العزت نے فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بھی کھول دیتا ہے اور وہاں سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تقوی کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ توکل ہے، وہ بھروسہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ظاہری تقوی ہے، ظاہری اعمال ہیں انسان کے، نیکی کے اعمال، وہ رزق کی کشادگی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اس سے ایک اور اونچا درجہ ہے، وہ اونچا درجہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی جب جس چیز کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کی گہرائی سمجھیں کہ جو چیز جو حاجت اس انسان کو درپیش ہے
وہ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اسے عطا کر دیتا ہے. گویا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا. جو بھی مصیبت ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری کیے چلے جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس کا بھروسہ اور اس کا توکل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو، بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لا رزقتم کما یرزق الطیر، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. یہ کب کیفیت پیدا ہوتی ہے، کب صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ انسان کا مکمل ہو جاتا ہے. کس طرح مکمل ہو جاتا ہے؟ مثال بیان فرمائی کہ پرندوں کی طرح، کہ وہ صبح کو تغدو خماسن و تروح بطانن، صبح کو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، رات کو شام کو جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں. یعنی انسان اگر اس طرح بھروسہ کرنے لگ جائے، توکل کرنے لگ جائے اللہ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ انسان کو رزق دینا شروع کر دیں. اور اس کے بعد تیسرا سبب، ایک تو تقوی، پھر توکل. تیسرا سبب کیا ہے رزق میں کشادگی کا؟ وہ کثرت استغفار ہے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا، اپنے گناہوں کا بار بار تذکرہ کر کے اللہ کی رحمت کی امید کرنا کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، یا اللہ مجھ پر رحم فرما. سورہ نوح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ جب ان کی قوم پر ان کے گناہوں کی وجہ سے تنگی آئی تو یا ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بخشش طلب کرو، استغفار کرو اپنے رب سے، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایک تو تمہیں بخش دے گا، اس کے بعد یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر مسلسل موسلا دھار بارش جو ہے وہ بھیجے گا، برکت والی بارش، کہ جس سے سبزہ اگتا ہے، جس سے پھل اگتے ہیں، جس سے سبزیاں اگتی ہیں، جس سے جو ہے وہ انسان پینے کا پانی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا پھر مالوں کے ساتھ. مال کون سے؟ چوپائے، جانور، گائے، بھینسیں، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، جن سے انسان گوشت بھی حاصل کرتا ہے اور دودھ بھی حاصل کرتا ہے. اور استغفار کرنے سے اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا. بیٹے کیا کرتے ہیں؟ جب جوان ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کماتے ہیں، اور روزی جو ہے وہ کما کر لاتے ہیں، رزق کما کر لاتے ہیں گھر میں. تو اگر ایک شخص کا ایک بیٹا ہے تو وہ اس حساب سے محنت کرے گا، اتنا کمائے گا. ایک کے 10 بیٹے ہیں تو وہ اس حساب سے کمائیں گے. یعنی یہ بیٹے اللہ کا عطا کرنا انسان کو استغفار کی وجہ سے ایک تو رزق میں کشادگی کا سبب ہے، دوسرا اس میں اس کی طاقت، اور طاقت کا حصول بھی یہ کیا ہے؟ طاقت بھی رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ اس بارش کی وجہ سے تمہارے لیے باغات اگا دے گا، باغات، مختلف قسم کے باغ. اور اللہ تعالیٰ دریا بہا دے گا، یعنی جہاں پر بارشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پانی پہنچانا چاہے گا وہاں پر بارشوں کے ذریعے پانی پہنچ جائے گا. جہاں پر اللہ رب العزت دریاؤں اور نہروں کے ذریعے پانی پہنچانا چاہے گا وہاں دریاؤں اور نہروں کے ذریعے جو ہے وہ پانی پہنچ جائے گا. مالکم لا ترجون للہ وقارا، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے وقار کا خیال ہی نہیں کرتے. یعنی اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اللہ کا وقار کیا ہے؟ کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور اس کے باوجود تم جو ہے وہ اللہ کے در پر نہیں آتے. تم جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، ود، یغوث، یعوق، سوا، تم ان کی جو ہے وہ پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہو.
تو اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے سامنے جو ہے وہ سر جھکاؤ، اللہ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں رزق دے گا۔ تم جو ہے وہ بتوں کے سامنے، تم جو ہے وہ غیروں کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہو۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ روزی کے لیے، رزق کے لیے نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور آ کر مسجد میں یا اپنے گھر میں مصلی بچھا کر وہ اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ تو آج دیکھ لیں، بعض تو وہ لوگ ہیں جنہیں حقیقی تنگی ہے رزق کی، وہ بھی اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں تنگی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے احکامات سے غافل ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دل میں فقر اور محتاجی رکھ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ عبادت کے لیے فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں کرنے کے لیے، یا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، جب وہ موقع آئے وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرے۔ یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، کہ جب جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں پر اپنا سر جھکا دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے، میرے حکم کے سامنے جھک جا تو میں کیا کروں گا؟ املا قلبک غنا و املا یدیک رزقا، میں تیرے دل کو بے پرواہی سے بھر دوں گا اور میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ یعنی دل میں بے پرواہی آ جائے گی، کسی انسان کی محتاجی کا ڈر نہیں رہے گا، اور دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العزت رزق سے جو ہے وہ بھر دے گا۔ اور اگر اے ابن آدم اگر تو نے ایسا نہ کیا، یا عبادی لا تباعدنی منی، اے میرے بندو مجھ سے دور مت ہونا، اگر مجھ سے دور ہو گئے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ املا قلبک فقرا، کہ میں تمہارے دلوں کو محتاجی سے بھر دوں گا، واملا یدیک شغلا، اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل میں خوف ہوگا۔ کس چیز کا خوف ہوگا؟ محتاجی کا، غریب ہونے کا، مفلس ہونے کا۔ تو اس خوف سے وہ کیا اس کا رد عمل آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ محنت کرنا، زیادہ سے زیادہ بھاگ دوڑ کرنا، زیادہ سے زیادہ آگے پیچھے ہونا، کام کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دیا۔ اور آج اکثر مسلمانوں کی یہ صورتحال ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی محنت پر، اپنے اعمال پر، اپنی بھاگ دوڑ پر جو ہے اس پر ناز بھی کرتے ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ سبب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ اصل سبب کیا ہے رزق کا جو انسان کو ملتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی جو ہے وہ انسان پر مہربانی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو استغفار جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ ایک کلمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ سے جو ہے وہ کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ میں بھی جو ہے وہ اللہ سے کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں کہ میں 100 مرتبہ جو ہے وہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو کثرت استغفار جو ہے یہ بھی رزق میں جو ہے وہ کشادگی کا سبب ہے۔ اسی طرح حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ رزق میں کشادگی کا ایک سبب بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی جو ہے وہ رزق میں کشادگی کا سبب ہے۔ حج عمرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم حج اور عمرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ دونوں فقر کو، محتاجی کو اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی وہ لوہے سے اور سونے سے اور چاندی سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آگ کی بھٹی میں لوہا ڈالا جاتا ہے، سونا ڈالا جاتا ہے، چاندی ڈالی جاتی ہے، جس طرح ان سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ انسان سے فقر اور محتاجی حج عمرے کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو ملانا، یہ بھی رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رزق میں کشادگی دے اور اس کی عمر میں برکت دے، تو وہ رشتہ داریوں کو ملائے، صلہ رحمی کرے۔ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے بر صغیر، خاص کر بر صغیر پاک و ہند میں، کہ جب ہماری کسی بات پر کوئی چپقلش ہو جاتی ہے، رشتہ داروں سے جھگڑا ہو جاتا ہے، خصوصاً شادیوں کے موقع پر، یا ویسے ہی تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے،
سالہ سال بات چیت نہیں کرتے، آنا جانا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ سبب بنتا ہے انسان کے، ایک تو گناہ کا سبب بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بغیر کسی وجہ سے قطع تعلق کرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دنیا میں اس کے لیے رزق کی کچھ پریشانیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو اگر کسی انسان کو چاہیے کہ جو رزق میں کشادگی چاہتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی ہر انسان کی تنگی کا سبب، اس کی رزق کی تنگی کا سبب کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اس نے تعلق توڑا ہوا ہے، تو اب اگر وہ رشتہ داری ملائے گا تو اس کے رزق میں جو ہے وہ کشادگی ہو جائے گی۔ ایک شخص جو ہے وہ رشتہ داریوں کا تو بہت خیال کرتا ہے لیکن اللہ کے احکامات کا خیال نہیں کرتا، اس وجہ سے اس پر جو ہے وہ تنگیاں آ جاتی ہیں۔ ایک شخص سب کچھ کرتا ہے لیکن استغفار نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، جو چھوٹے موٹے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں اس کی معافی جو ہے وہ اللہ سے نہیں مانگتا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، اے انسان خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ وقال، اور فرمایا ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، لا تغیضها نفقۃ، اور اس کو خرچ کرنا جتنا اللہ خرچ کرے اللہ کا ہاتھ خالی نہیں ہوتا۔ سحاء اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات کو بھی خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دن کو بھی خرچ کر رہا ہے، یعنی مسلسل اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے خرچ کر رہا ہے اور اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے لیکن وہ ہاتھ خالی نہیں ہو رہا۔ اور فرمایا ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کب سے جو ہے وہ خرچ کیے چلا جا رہا ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے خزانوں سے خرچ کر رہا ہے۔ فإنه لم يغز ما في يده، اور جو اللہ کے ہاتھ میں وہ کمی نہیں ہوا۔ وكان عرشه على الماء، اور اس وقت سے اللہ رب العزت خرچ کر رہا ہے جب سے اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ وبيده الميزان، اسی کے ہاتھ میں ترازو ہے، يخفض ويرفع، جس کے لیے چاہتا ہے جھکا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو ہے وہ انسان کی رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ ایک انسان لاکھوں خرچ کرتا ہے، ایک انسان کروڑوں خرچ کرتا ہے، ایک انسان کماتا ہی 300 یا 400 روپے ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میرا خرچہ 500 میں کس طرح خرچ کروں؟ وہ کیا کرے؟ وہ 5 یا 10 روپے صبح جب وہ کام کے لیے جائے، مزدوری کے لیے جائے، نوکری کے لیے جائے، دکان کے لیے جائے، وہ 5 یا 10 روپے اللہ کے راستے میں رکھ دے۔ اگر مسجد میں کہیں پر ضرورت ہے مسجد میں دے دے، مدرسہ ہے کہیں پر وہاں پر دے دے، اگر کوئی بیوہ یتیم کا گھر ہے محلے میں وہاں پر اس کے لیے وہ 5 یا 10 روپے اپنے نکال کر رکھ دے، اور جب وہ جمع ہو جائے مہینے میں وہ اسے پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 فرشتے اللہ رب العزت صبح کے وقت نازل کرتے ہیں دنیا میں، اور وہ کیا ندا دیتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے لیے کشادگی عطا کر، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے لیے کشادگی عطا کر۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ خرچ کرے یا کم خرچ کرے، جتنا بھی وہ خرچ کرے گا وہ اس دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اور وہ فرشتے بد دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو تیرے راستے سے روکے، یعنی جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے، یا اللہ تو اس کا رزق بھی جو ہے وہ تنگ کر دے۔ تو یہ روزانہ صبح فرشتے دعا کرتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور روزانہ خرچ کرنا چاہیے، یہ آپ عادت بنا لیں۔ اگر کوئی رقم خرچ نہیں کر سکتا وہ آٹے کا 1 پیالہ دے دے، تو اس طرح جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اس کی رزق کی کشادگی کا سبب بنے گا۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا سبب ہے رزق کی کشادگی کا وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر جھک جانا ہے، تنگی کی صورت میں دعا مانگنا۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے مگر جسے میں ہدایت دے دوں، یعنی جسے اللہ رب العزت ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ سے ہدایت فاستہدونی، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، جو اللہ سے ہدایت طلب کرے گا اللہ اسے ہدایت دے دے گا، جو اللہ سے ہدایت طلب نہیں کرے گا، کہیں اور سے ہدایت طلب کرے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔
یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے تھے مگر جسے میں کھلا دوں تو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ تو یہ سب سے بہترین سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے، سب سے عزت والا سبب ہے رزق کی کشادگی کا، کہ جب انسان پر رزق تنگ ہو یا تنگ نہ بھی ہو تو وہ اللہ کے در پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لے، اپنے سر کو جھکا لے، سجدے میں گر جائے، وہ اللہ سے دعا کرے۔ سب سے معزز جو سبب ہے رزق کی کشادگی کا وہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا کام کیا ہے؟ انسان کی عبادت کا سب سے عزت والا کام اللہ سے دعا کرنا ہے۔ سب سے عزت والا کام انسان کی عبادت کا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ انسان اللہ سے دعا کرے، یہ سب سے زیادہ عزت والا کام ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو جب اس طرح کی تنگی ہو تو ادھر ادھر نہ پھریں۔ بعض لوگ چلے جاتے ہیں، کہیں پر کوئی تعویذ لینے جا رہا ہے، کہیں کوئی دھاگا لینے جا رہا ہے، کہیں کوئی وہ تعویذ باندھنے جا رہا ہے، ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انسان جو خود کھانے کا محتاج ہے وہ کسی دوسرے